ایک شخص نے اپنے چچا کو مار دیا، قتل کر دیا، جائیداد کے تنازع میں چچا کو مار دیا کہ اس چچا کو میں مار دوں گا اور اس کی جو جائیداد ہے اولاد تو ہے نہیں، میں بچت کر لوں گا، میں لے لوں گا۔ اور کتنے ہی خوش نصیب آپ لوگ ہیں کہ جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم پیغمبر ملا، خاتم النبیین ملے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا کائنات میں اترنے والے اس دینوں میں سے سب سے بہترین دین آپ کو ملا، اسلام ملا، اتنی عظیم نعمت ملی۔ اگر اسلام نہ ہوتا آج کئی بچے، کئی اولادیں اپنے بوڑھے ماں باپ کو زمین پہ پیر پھینکتی، روڈوں کے اوپر پھینک کر کے آتی اور زندہ پھینک کر کے آتی۔ اسلام شریعت میں قانون ہے کہ قاتل کو وراثت نہیں ملے گی، چاہے قاتل بیٹا ہے اپنے باپ کو مارا، اپنی ماں کو مارا، اپنی بہن کو، بھائی کو مارا، قتل کیا، قاتل کو وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اب اس انسان نے اپنے چچا کا قتل کیا اور قتل کر کے رات کی تاریکی میں اس کی میت کو اٹھایا، میت کو اٹھا کے مخالفین کے دروازے کے آگے پھینکا۔ جب وہاں پہ پھینکا، صبح ہوئی، شور پڑ گیا، مخالفین نے ہمارا بندہ مار دیا۔ اب سب لوگ پنچایت بیٹھی، سب لوگ اکٹھے ہوئے، اکٹھے ہونے کے بعد بات کی، جناب بندہ آپ نے مارا ہے ہمارا، یا تو اس کا فدیہ دو یا سزا کے لیے جو ہے نا وہ قتل کے بدلے قتل جو ہے نا وہ تیار ہو جائے۔ اب ہوا کچھ ایسے، انہوں نے کہا نہیں جناب ہم نے بندہ نہیں مارا، ہمیں کیا ضرورت پڑی، اگر مخالفت تھی باتوں تک تھی۔ اب بات پہنچی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، آئے لوگ کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ یہ بندہ مر گیا ہے، ہمارا کچھ فیصلہ کیجیے، آپ کریم اللہ ہے، اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ سے آپ کی باتیں ہوتی ہیں، کلام ہوتی ہیں، آپ اللہ سے بات کریں، پوچھیں نا اس کا قاتل کون ہے، کس نے اسے مارا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں، بات اللہ رب العزت نے کہا اپنی قوم کے لوگوں کو ایک گائے کو ذبح بتایا کہ جی تم نے ایک گائے کو ذبح کرنا ہے، اس کو ذبح کریں گے تو پھر قاتل کا کچھ پتہ چلے گا۔ اب قوم کے لوگ پہلے سے گائے کی پوجا کرتے ہیں، کیسے اللہ رب العزت اپنے حق کو برقرار کر رہا ہے، اپنے حق کا بھی تحفظ کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا حق، میری عبادت میں کوئی شریک باقی نہیں، کوئی پارٹنر نہیں چلے گا۔ کیسے اللہ رب العزت دو معاملوں کو ایک ساتھ حل کر دے گا۔ اچھا وہ قوم کے لوگ کہنے لگے ہم تو اس کی عبادت کرتے ہیں، گائے کو کیسے ذبح کرتے جناب۔ اب ہلے ڈھونڈنے لگے، دائیں بائیں دیکھنے لگے، کہنے لگے چلو کوئی بہانہ لگاتے ہیں، کوئی رستہ تو نکلے گا نا، کوئی سبیل بنے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت نے گائے کا کہا ہے تو بتائیے کہ وہ گائے جو ہے وہ بچی ہو یا جوان ہو کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جناب وہ گائے جو ہے نہ بچی ہو نہ بوڑھی ہو، جوان گائے۔ ایک مسئلہ حل ہو گیا، پھر سوچ میں پڑ گئے تو ہم تو چھٹکارا چاہتے تھے، یہ نئے سرے سے پھر بات والا رستہ نکل آیا۔ کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات بتائیے کہ جو گائے ذبح کرنی ہے وہ ہل جوتتی ہو، یعنی کھیت کے اندر اس کے پیچھے وہ لگا کے ہل چلاتی ہو، محنت مزدوری کرتی ہو، یا کنویں سے پانی نکالتی ہو، کوئی ایسی گائے، یا پھر جو کوئی کام نہ کرتی ہو وہ والی گائے۔ پھر اللہ سے بات کر کے پھر بتایا جناب وہ والی گائے ہے جو ہل نہ جوتتی، محنت مزدوری نہ کرتی۔ پھر رستہ بن گیا، پھر آئے تیسری بار کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اچھا یہ بات بتلائے نا کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہوگا۔ اللہ سے بات کی، بتایا جی اس گائے کا رنگ زردی مائل ہوگا اور چمکیلا سا ہوگا، چمکدار ہوگا۔ اسی واقعے کا قرآن میں ہے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ، کہ اللہ نے گائے کو حکم دیا۔ اب وہ گائے ڈھونڈنے کے لیے در بدر پھر رہے، پورے علاقے میں کہیں ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کہ گائے ڈھونڈنی ہے۔